اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائم میں خوش آمدید، اجازت لے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کا قتل عام پہلے سے بھی جاری تھا اور گزشتہ ایک سال میں اس میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ بالخصوص 7 اکتوبر کے بعد غزہ کو وہاں کے مسلمانوں پر شدید ظلم ہوا، بمباریاں ہوئی، ہر طرح کے حقوق کو وہاں پامال کیا گیا۔ اسی مسئلے پہ آج ہم گفتگو کریں گے ایک بار پھر۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان علامہ محمد علی مہدوی صاحب ہیں، جو کوئٹہ میں ایک جید عالم دین ہے اور الہدایہ اسلامک سینٹر کے سربراہ بھی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کا۔ سب سے پہلے علامہ صاحب فلسطین کے مسئلے سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا فلسطین کا مسئلہ صرف ایک سرزمین کا مسئلہ ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پس پردہ ہے، جو مقاصد ہے وہ جو عام لوگوں کے سامنے نہیں ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور اسلام ٹائم کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس اہم عالم اسلام کے اس اہم مسئلے کے بارے میں جو ہے میں اپنا اظہار نظر کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو ہم مختلف زاویوں سے، مختلف اینگلوں سے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ جس طرح سے شروع میں یعنی عالمی مسئلہ ہے اور ابتدا ہی سے مثلا اگر اس کی تاریخ کو ہم اٹھا کے دیکھیں، صلیبیوں کے زمانے سے یہ خطہ جو ہے متنازع رہا ہے اور سن 1800 عیسوی سے جو ہے پہلے یہاں پہ نیپولین بوناپارٹ جو انہوں نے جو اس خطے پہ جو ہے حملہ کرنے پہ اور جو ہے قابض ہونے پہ جو ہے وہ ناکام رہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو فلسطین کی موجودہ تاریخ کے بارے میں ہم اگر دیکھیں اور جدید تاریخ، ماڈرن تاریخ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اصل مسئلہ یہاں پہ 1914-15 جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس زمانے سے جو ہے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا۔ تو عثمانیوں کے یہاں پہ عثمانیوں کا راج تھا، تو برطانیہ نے یہاں پہ قبضہ کیا اور برطانیہ کے قبضے کے بعد جو ہے جو ان کے منصوبے تھے انہوں نے پائے عمل پہنچایا اور اصل مسئلہ جو ہے انہوں نے یعنی ان کا یہ تھا کہ یہودیوں کو یہاں پہ بسائیں، یہودیوں کو اس سرزمین پہ بسانے کا جو منصوبہ تھا، اس کے اہداف و مقاصد کیا تھے، اس پہ بہت سے کافی لوگوں نے جو ہے لکھا ہے اور اس کے بارے میں جو محققین ہیں انہوں نے ریسرچ کیا ہے۔ تو تاریخ کے بارے میں ان کی جو ہے ہم دیکھیں کہ مثلا برطانیہ کے زمانے میں 1936 میں تقریباً ایک برطانوی راج کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے فلسطینیوں نے ایک مقاومت کی اور مزاحمت کی۔ تو اس زمانے سے جو ہے یہاں پہ یہودیوں کو انہوں نے بسانا شروع کیا۔ یہاں پہ شروع میں جو یہودیوں کی تعداد تقریباً جو ہے فلسطین کی آبادی کی تقریباً 6% تھی اور 6% آبادی، لیکن بعد میں جو ہے مختلف علاقوں سے جو ہے انہوں نے یہودیوں کو وہ یہاں پہ بسانا جو شروع کیا، تو آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی اور جو فلسطین کا انہوں نے تقریباً اس طرح سے کیا کہ اصل مسئلہ 1948 میں جب یعنی اقوام متحدہ نے آ کے یہاں پہ اس فلسطین کی سرزمین کو تقسیم کرنا چاہا، تو تقریباً یہ ہوا کہ 55% حصہ فلسطین کا اسرائیل کو دے دیا، 45% حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں میں آیا۔ یعنی اس مسئلے کو اصل میں عالمی طاقتوں نے اقوام متحدہ کے ذریعے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ کریٹ کیا، یہاں پہ بنایا انہوں نے، تو اقوام متحدہ کے ذریعے۔ تو
مسئلہ یہاں پہ یعنی دو ریاستیں یعنی وجود میں لائی گئی کہ عملاً ایک ریاست وجود میں ہے جو اسرائیل تھا، وہ جو فلسطینی ریاست جو بنی فلسطینیوں خود عربوں نے بھی قبول نہیں کیا اس مسئلے کو، اور عربوں نے جو قبول نہیں کیا لیکن بعد میں جو ہے اس یعنی اس طرح سے میں کہوں کہ یہ دو ریاستی حل کہ مثلا سرزمین کو تقسیم کیا جائے اور دو ریاستیں بنائی جائیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، وہاں کے لوگ جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، عرب جو ہے پورا مڈل ایسٹ میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایک خطہ تقسیم کیا گیا، ایک زمین تقسیم کی گئی۔ لیکن اس کے پس پردہ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہودیوں کو کیوں لایا، صرف آیا سرزمین کا مسئلہ تھا؟ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں چاہے برطانوی راج کے زمانے میں بعد میں امریکہ، خلاصہ یہ مغربی سویلائزیشن یا مغربی تمدن کو آپ کہیں، یہاں پہ ایک خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک فوجی چھاونی کی ضرورت تھی ان کو، تو اس فوجی چھاونی کے لیے جو ہے یعنی خطے پہ تسلط حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا۔ تو فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ، یہ اصل میں صرف سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک پورے ریجن پہ تسلط حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ علامہ صاحب، یو این کا خیر تذکرہ ہوا، یو این سے امیدیں بھی پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی مسلم ممالک کو زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ او آئی سی اور جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں، طاقتور ممالک جو مسلم ممالک ہیں، ان سے تو امیدیں تھی کہ وہ فلسطین میں ہونے والے جبر و بربریت کے خلاف آواز اٹھائے، اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، مگر وہ ناکام رہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک جو ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنا وہ قومی مفاد دیکھتا ہے۔ قومی مفاد، البتہ قومی مفاد کے نام پہ جو حکمران ہیں وہ اپنی مفادات کے پیچھے ہیں۔ اصل میں اگر قومی مفاد کو دیکھا جائے تو خطے کے عوام یہی چاہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ فلسطین کے مسئلے کو فلسطینیوں کے حق میں وہ سمجھتے کہ مثلا فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن جو حکومتیں ہیں، مثلا فرض کرے عرب ریاستوں کو ہم دیکھیں، عرب ریاستیں جو ہے امریکہ کے زیر اثر ہے اور مغربی یونین کے زیر اثر ہے، مغربی ممالک مغربی طاقتوں کے زیر اثر ہے، بڑی بڑی طاقتوں کے زیر اثر ہے، لہٰذا وہ وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی ممالک اس حوالے سے ان کا رول اگر ہم دیکھیں تو زیادہ مثبت نہیں ہے، گرچہ او آئی سی مثلا اجلاس ہر سال ہوتا ہے، ان کا اجلاس ہوتا ہے اور مختلف مواقع پہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ اجلاس بلا لیتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی تقریریں بھی ہوتی ہیں ان کی، اور فلسطینیوں کے حق میں بھی بولتے بھی ہیں، لیکن صرف بولنے تک ہے کی حد تک ہے، پریکٹیکل کچھ نہیں کرتے اور کوئی اس کا فائدہ فلسطینیوں کو نہیں ملتا۔ اصل میں مسئلہ نظریاتی مسئلہ ہے، نظریاتی مسئلہ ہے۔ وہ عرب جو شروع میں جو ہے فلسطینیوں کے یعنی وہ 45% حصہ ان آدھا فلسطین اس کو نہیں مان رہے تھے اور اسرائیل کی وجود کو برداشت نہیں کر رہے تھے، لیکن اب ان کا نظریہ بالکل بدل گیا ہے، وہ وہی چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، جو مغربی یونین چاہتا ہے، یہ لہٰذا یہ مؤثر نہیں ہے، ان کا رائے حل مؤثر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سے تو بہت سے ممالک نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے بالکل صلح کیا ہے، مصر کو آپ دیکھیں صلح کیا ہے، اردن نے صلح کیا ہے، اسی طرح مراکش ہے، اور ابھی انہی سالوں میں جو ہے امارات، بحرین اور بہت سے جو ہے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں جو کچھ کر سکتے تھے، جس طرح شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، سوڈان، یہ یعنی کچھ کر سکنے کی امید تھی، لیکن عرب اسپرنگ میں جو ہے ان کو مکمل تباہ کر دیا گیا،
تو وہ بھی جو ہے ان کا وہ ہوا. تو باقی رہا کون سی ممالک، ایران ہے. ایران کا موقف مشخص ہے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے ایجنڈے کو. لیکن اس طرف مثلا فرض کرے ترکی ہے، پاکستان ہے، یہ ان کا کوئی خاص وہ محنت نہیں کر رہے اس فلسطین کے لیے اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے. علامہ صاحب، یہیں پر ہم 57 ممالک کی جو مسلم ممالک کی جو مشترکہ فوج تھی اس کی بھی بات کرتے ہیں. جی، مشترکہ فوج کو تو ایٹ لیسٹ فلسطین کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا. ان کی جانب سے بھی ہم ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی مسلمانوں کا کوئی فوج ہے مشترکہ فوج. وہ فوج بنایا گیا تھا کہ تاکہ یمن کو، حوثیوں کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، وگرنہ کوئی مشترکہ فوج ہے ہی نہیں. اصل میں جو آپ اس طرح سے کہیں کہ ایک حالیہ کسی امریکی سابقہ عہدیدار نے یا خبرنگار نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے، اور اس میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جب بائیڈن یہاں پہ اور یا امریکی وزیر خارجہ یہاں پہ خطے کے حکمرانوں سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ اندرونی جو ان کے میٹنگوں میں جو عرب حکام کے ساتھ جو چل رہا تھا، انہوں نے ان کا راز فاش کیا کہ حکمرانوں نے امریکی حکام کے ساتھ کیا کہا 7 اکتوبر کے بعد، اور مثلاً فرض کرے امارات کے حاکم نے کیا کہا، شیخ زائد نے اور محمد بن سلمان نے کیا کہا. تو یعنی لب لباب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کا موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ اخوانیوں نے، یعنی حماس اخوانی ہے اور ہم ان کے شر سے جو ہے بالکل بچنا چاہتے ہیں، آپ جو کرنا ہے آپ غزہ کے ساتھ کریں. یہ باقاعدہ ایک مغربی اس نے فاش کی ہے کہ مطلب ان کے اندرونی ان کے عزائم اور مقاصد کیا ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ مطلب یہ ممالک آ کے غزہ کے لیے یا مثلا فلسطین کے لیے یا لبنان کے لیے آ کے یہ مثلا اپنا فوج اتاریں گے اور اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے، میرے خیال میں یہ تصور کرنا جو ہے وہ بیوقوفی ہے میرے خیال میں. علامہ صاحب، فلسطین کے مسئلے میں پاکستانی عوام کا اور پاکستانی حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور فلسطینی عوام کی مدد کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ ہم ایک دفعہ عوامی رائے عامہ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ایک دفعہ حکومت کے رول کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے. مسئلہ جو حکومتی حوالے سے حکومت پاکستان ان کا موقف یعنی فلسطین کے حمایت میں رہا ہے معمولاً، لیکن صرف باتوں کی حد تک، یعنی عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے اور مجبور ہے کہ مثلا کچھ نہ کریں، کیونکہ پاکستان اس حوالے سے بھی مجبور ہے کہ IMF کے زیر اثر ہے، سعودیہ کے زیر اثر ہے، جو امارات کے زیر اثر ہے، جو مطلب وہ جو پیسے دینے والے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک پچھلے سال مثلا ڈیفالٹ کر گیا تھا، اور ایک ڈیفالٹ ملک کہیں سے پیسے لے کے جو ہے وہ مطلب وہ اپنا چلا رہے، اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو ان سے مثلا کچھ کرنے کی توقع کرنا یعنی صحیح نہیں ہے. لہٰذا اپنا رول میرے خیال میں پاکستانی صرف اتنے حد تک جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان سے توقع کرنا جو ہے میرے خیال میں درست نہیں ہے. جہاں تک عوامی رائے عامہ اور لوگوں کی مثلا بات ہے، تو عوام بہت کچھ کر سکتی ہیں اس حوالے سے کہ مطلب اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے تاکہ وہ صحیح موقف اختیار کریں. اور فلسطین کے مقابلے میں جو صحیح موقف ہے مثلا وہ وہی موقف ہونا چاہیے جو فلسطینیوں کا موقف ہے. فلسطینیوں کا موقف کیا ہے؟ کیا ہمارے حکمران وہی موقف ہے؟ ان کا بھی وہی موقف ہے؟ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ فلسطین چاہتے ہیں کہ فلسطینی
فلسطینیوں کی اکثریت، بلکہ اس طرح سے کہ فلسطینیوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ فلسطین من البحر الی النہر، پورے کا پورا فلسطین ہمیں چاہیے. اور جو بھی کہتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی رائے حل کے بارے میں مثلا بات کرتے ہیں، تو فلسطینیوں کی اکثریت اس بات کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارا موقف کیا ہے، پاکستان کا موقف اس حوالے سے کیا ہے؟ مثلا ہمارے حکمران جو ہے وہی 2 اسٹیٹ سلوشن، 2 ریاستی رائے حل، کہ مثلا فلسطین کو بھی قبول کرے اور اسرائیل کو بھی ساتھ قبول کرے، دونوں ریاستوں کو قبول کرے. جبکہ یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مطلب اگر اس رائے حل کو آپ قبول کریں گے تو اس کا معنی دراصل یہ ہے کہ آپ ریاست اسرائیل کو قانونی طور پہ قبول کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ موقف ہمارے ملک کا نہیں ہونا چاہیے. اور اصل مسئلہ یہی سے پیدا ہوتا ہے. صحیح موقف اگر ہمارے حکمران اس مسئلے میں اختیار کرے اور اس کے بعد جو ہے کچھ کر سکنے کے اس میں ہوں گے. علامہ صاحب، آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. جی، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں؟ کچھ عناصر ایسے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ 2 ریاستی حل کو حل سمجھتے ہیں. بعض ایسے بھی لوگ ہیں، بلکہ میجورٹی جیسے کہ آپ نے کہا فلسطین کے اپنے لوگ، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو سرزمین ہے ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. تو اس مسئلے کا حل ہمیں کیا نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ اس مسئلے کے حل کے بارے میں میرے خیال میں جو فلسطینیوں کا خود ان کی اپنی رائے ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی رائے کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب یعنی جو طریقہ انہوں نے آزمایا ہوا ہے ان گزشتہ 70 سالوں میں، 1948 سے لے کے اب تک 75 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، انہوں نے مطلب شروع میں اقوام متحدہ نے جو ہے اس مسئلے کو کہا کہ 2 ریاستی رائے حل، فلسطین کی زمین کو تقسیم کیا، آدھا تمہارا آدھا میرا. یہ رائے حل ہوئی شروع سے برطانیہ یہی چاہ رہا تھا، خود یہودی یہی چاہ رہے تھے اور امریکہ یہی چاہ رہا تھا. اور بعد میں یعنی عرب ممالک نے ان کا موقف یہ نہیں تھا، وہ 2 ریاستی رائے حل کے وہ نہیں تھے، لیکن خلاف تھے. 1967 کی جنگ کے بعد جو ہے عربوں کا موقف بالکل بدل گیا. وہ 2 ریاستی رائے حل کے بارے میں وہ مثلا اس کے قائل ہو گئے اور بہت سے عرب ممالک نے صلح کیا. اور یہ رائے حل جو ہے بہت سے ممالک نے جو ہے یہی سمجھا کہ مطلب اسی رائے حل کو وہ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ رائے حل نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی خود جو اسرائیل میں رہنے والے یہودی ہیں وہ خود جو ہے اس رائے حل کو ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاہدہ اوسلو 1993 میں معاہدہ اوسلو ہوا فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان. یہاں پہ یاسر عرفات تھا اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس وقت کا اسرائیلی صدر اسحاق رابین ظاہراً. تو معاہدہ اوسلو میں یہ ہوا کہ 2 ریاستی وہ ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ ہم 2 ریاستی رائے حل کو ہم مانیں گے، لیکن پریکٹیکل طور پہ اسرائیل نے نہیں مانا اسی مسئلے کو. اور یاسر عرفات کو یا ابو مازن محمود عباس کو اسی رکھا کہ مطلب وہ فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا. 70 سالوں میں فلسطینیوں نے دوسرا رائے حل آزمایا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اسرائیل نے عملی طور پہ تمام جو قراردادیں تھی 250 کے قریب جو ہے لگ بھگ جو قراردادیں اقوام متحدہ نے پاس کی تھی، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے پیش کی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور لیکن انہوں نے ماننے کے لیے وہ نہیں کیا.
انہوں نے نہیں مانا، بلکہ یہودیوں کے سیٹلمنٹ کے لیے، نئی کالونیاں جو ہے بسانے کے لیے، فلسطینی علاقوں میں نئی بستیاں بسانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ ابھی اگر آپ چاہیں کہ مثلا ایک فلسطینی اسٹیٹ بنائیں تو آپ اس کی حدود اربع، اس کا جغرافیہ جو ہے آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فلسطینی علاقوں میں بنایا یہ کالونیاں اپنی سیٹلمنٹ کی ہے یہودیوں کی، تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ یعنی دو جداگانہ ملک بنے، دو جداگانہ اسٹیٹ بنے۔ تو رائے حل جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، رائے حل یہ ہے کہ وہاں کے خود عوام آ کے مل بیٹھ کے فیصلہ کرے، ایک وہاں پہ بڑا ریفرینڈم ہو جس میں مسلمان بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، البتہ یہودی جو کئی اور سے نہیں آئے ہوں، خود فلسطین کے یہودی، اور عیسائی وہاں پہ کرسچن ہیں، جو وہاں کے مقیم جو اصلی باشندے ہیں اس فلسطین کے سرزمین کے، وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے اور ریفرینڈم کرے اور اس مسئلے کو حل کرے۔ ایسا ہرگز نہیں چلے گا کہ مطلب ایک اپارٹائڈ رژیم وہ آ کے مسلط ہو، ایک نسل پرست جو صرف یہودی نسل لوگوں کو جو ہے قبول کرے، باقی سب کو جو ہے نکال باہر کرے۔ میرے خیال میں اسرائیل جو غزہ میں اتنی بمباری کی، اتنی جو ہے قتل عام کیا، اتنے لوگوں کو شہید کروایا، تو اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ غزہ کے لوگوں کو مکمل غزہ سے نکال کے مصر میں نکالیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو یہاں پہ مغربی پٹی ہے، دریائے اردن کے مغربی پٹی میں جو فلسطینیوں کا علاقہ ہے، ان کو بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ نکال دیں، بالکل اردن بھیج دیں اور باقاعدہ کہا کہ دریائے اردن کے مغربی پٹی کوئی وجود نہیں رکھتا ہے، یہاں پہ یہودا ہے اور سامریہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ مطلب یہاں پہ دو اسٹیٹ قائم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا اسرائیل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ صرف اسی موجودہ اسرائیل پہ بھی وہ قانع نہیں ہے، بلکہ غزہ کے جنگ کے بہانے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کام کر رہے کہ ایک بڑا اسرائیل یہاں پہ بنے۔ لیکن میرے خیال میں حماس کے مجاہدین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ واقعاً وہ فلسطین کے لیے اگر 7 اکتوبر کے اس پچھلے سال اگر انہوں نے قیام نہ کیا ہوتا تو اصلاً بالکل آپ فلسطین کے مسئلے کو بالکل ختم سمجھے، بالکل ختم ہو چکا ہوتا اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ جو ممالک ہیں جو جس طرح سعودیہ ہے، امارات ہے، بحرین ہے، انہوں نے معاہدہ ابراہیم کے مطابق جو ہے بالکل قبول کر چکے تھے، اور اگر مثلا سعودیہ جیسا ملک جو ہے جو عالم اسلام میں اس کا یعنی مین رول ادا کر رہا ہے، اگر وہ قبول کر لے اسرائیل کو، تو پاکستان جیسے دوسرے ممالک سارے قبول کریں گے یعنی اسرائیل کو۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیونکہ اسرائیلی بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے، اور اس طرف سے حماس وغیرہ کو بھی جو ہے یہ 2 ریاستی رائے حل قابل قبول نہیں ہے، تو میرے خیال میں ابھی یہ مسئلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، اور میدان میں جو مقاومتی گروہ لڑ رہے ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، یمنی جو لڑ رہے ہیں، عراقی جو لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح اس معرکے میں ایران کا بھی اسرائیلی بیوقوفی کی وجہ سے جو ایران پہ انہوں نے حملہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فلسطین کا موقف ابھی ٹھنڈا نہیں پڑے گا، بلکہ مزید جو ہے اس میں شدت آئے گی، اور میدان میں جس کی طاقت جس کا زیادہ ہو وہ انشاءاللہ غالب آئے گا، کہ انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین کی فتح کو ہم دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ سرزمین مسلمانوں کا آزاد ہو جائیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اسلام ٹائم کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مہربانی کی، ہماری باتیں سنی۔ ناظرین، آپ علامہ محمد علی مہدوی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، جو عالم دین ہیں،
اور کوئٹہ میں الہدایہ اسلامک سینٹر کے آپ بانی بھی ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔